السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن وہ کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، سچ ماننے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے، تورات اور انجیل کو بھی اسی نے اتارا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کا، تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ رب العالمین نے کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، کہتے ہیں یعنی نزل علیک القرآن یا محمد بالحق، کہ اللہ رب العالمین نے اے محمد آپ پر قرآن کو اتارا ہے حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ اتارا ہے کیا مطلب ہے؟ لا شک فیہ ولا ریب، جس میں کوئی شک نہیں اور جس میں کوئی شبہ نہیں۔ بل هو منزل من عند اللہ عز وجل، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اللہ نے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے، فرشتے اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن جو کتاب ہے، یہ کتاب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی من الکتب المنزلۃ قبلہ من السماع علی عباد اللہ الانبیاء، یعنی وہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نبیوں پر اتاری ہیں۔ قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، سچ مان رہا ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھیں۔ جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں کی ہم تصدیق کریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: نزل علیک الکتاب یعنی القرآن بالحق، کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن کو
حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حق کے ساتھ نازل کیا مطلب کیا ہے؟ اے بالصدق، سچائی کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے بالحجت البالغہ، مکمل حجت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، تشفی بخش دلائل کے ساتھ۔ والقرآن نزل نجوما شيئا بعد شيء فلذلك قال نزل والتنزيل مرة بعد مرة۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے سلسلے میں کہا نزل، نزل تنزیل، مطلب یہ ہوا کہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، شیئم بعد شیء، تھوڑا تھوڑا۔ والتنزیل کہتے ہیں مرتم بعد مرہ، ایک کے بعد دیگرے، یعنی تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سالہ مدت میں یہ قرآن وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نزلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں والتوراۃ والانجیل نزلا دفعۃ واحدہ، کہ تورات اور انجیل جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں وہ بیک وقت ایک مرتبہ نازل ہوئی، بیک وقت نازل ہوئی۔ نزلہ دفعۃ واحدہ، ایک بارگی نازل ہوئی، یعنی اول تا آخر ایک مرتبہ مکمل کتاب مل گئی۔ آسمانی کتابوں کا حال یہی تھا، مگر قرآن کا جب نزول ہوا تو ایسا نہیں تھا، وقفے وقفے تھوڑا تھوڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نزلہ کا صیغہ قرآن کے لیے استعمال کیا ہے اور انزلہ تورات اور انجیل وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ فرق واضح رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول فرمایا، جو قرآن سب سے عظیم کتاب ہے اور حق پر مشتمل ہے۔ اس کے اوامر اور نواہی جو اخبار ہیں وہ سب میں کیا ہے؟ سچائی ہے۔ جو بھی اس میں خبر ہے سب سچ ہے، حق ہے، اور جو اللہ نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا تاکہ مخلوق اپنے رب کی بندگی میں مضبوطی سے قائم رہیں اور اب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں۔ تو قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق کے ساتھ نازل کیا مطلب یہ ہے قرآن کی باتیں، قرآن کی تعلیمات یہ سب سچ ہیں، حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ، فراڈ اور دھوکہ والا معاملہ نہیں ہے، پیچیدگی اور پوشیدگی اور گنجلک یا غموض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو اوامر اور احکام نازل کیے ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی کتاب ہدایت کے لیے عطا کی ہے جو حق ہے، سچ ہے اور آسمانی دیگر کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتابوں کو نازل کرتا ہے یہ بندوں کی ہدایت کے لیے، کہ بندے گمراہی سے ہٹ کر سعادت کی راہ پر، ہدایت کی راہ پر چل سکے۔ تو یہ کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین گائیڈ لائنس ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ بہترین رہنما کتاب ہے۔ ہدایت اگر چاہیے تو اسی کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو گمراہی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو بالکل گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کا دراسہ کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر کے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس سے ہدایت حاصل ہوگی، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو
ایک عام کتاب سمجھا، بس مردے کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہو، جان نکلنے والی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو، بقیہ اور اس کتاب سے کوئی مطلب نہیں، یا تعویذ گنڈے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا گھروں میں خیر و برکت کے نام پر تختیاں لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کے تقدس کے خلاف ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ اس کی باتیں حق ہیں، سچی ہیں، جو اس میں فیصلہ سنایا گیا ہے، جو اس میں تعلیم ہے، وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، اس پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم۔